پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، 3 اپریل کو پاناما پیپرز آئے۔ پاناما پیپرز جب آئے تو اس میں پتہ لگا کہ حکمران خاندان کی بھی آف شور کمپنی ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، بلینز کی ٹرانزیکشنز اس میں ہوئی ہے۔ حکومت کی پوری کوشش تھی کہ اس ایشو کو بھی جیسے باقی تمام ایشوز آتے ہیں اس کو دبا دیا جائے، لیکن ایک شخصیت ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب پاناما سے تو اب جان نہیں چھٹے گی، پاناما حکمران خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا۔ یہ بتائیں، ایک عام آدمی کے لیے پاناما کا ایشو اتنا اہم کیوں ہے؟ ایک عام آدمی سے کیسے ریلیٹ کرے؟ اس کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ارشد، دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ کرپشن ایک عام آدمی کی زندگی کو کیسے افیکٹ کرتی ہے۔ ایک عام آدمی، ایک کسان ہے، ایک مزدور ہے، ایک عام تاجر ہے، عام شہری ہے، مڈل کلاس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے۔ سب سے پہلے کرپشن جو متاثر کرتی ہے نا جی، وہ ایک قوم کے ادارے ختم کرتی ہے۔ دیکھیں، قومیں فائنینشیل لاس برداشت کر لیتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جب قوم کے ادارے ختم ہوتے ہیں نا، اور اداروں کا مطلب کیا؟ عدلیہ، پولیس، ایف بی آر جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، نیب جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کرتی ہے، یہ سارے قومی ادارے ہوتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی بادشاہت کو پیچھے اس لیے چھوڑ گئی کہ ان کے جو ڈیموکریٹک ادارے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، وہ شخصیت سے زیادہ مضبوط ہیں۔ مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ میں کسی کو پتہ نہیں ہے پرائم منسٹر کون ہے۔ اسکینڈینیوین ممالک ہے، کسی کو پرائم منسٹر کا نہیں پتہ چلتا۔ ادارے اتنے مضبوط ہیں، کوئی اوپر سے آئے جائے ملک چلتا ہے۔ جو بادشاہ پیچھے رہ گئی جمہوریت سے، اور شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو آج حالات ہیں، جو حالات تھے کہ مغرب ہمارے پہ چھا گئی، انہوں نے سب سے بڑی وجہ بادشاہت بتائی۔ کیونکہ ہم شروع ہوئے جمہوری کلچر سے۔ مدینہ کی ریاست بڑی ڈیموکریٹک کلچر تھا، رول آف لا تھا، فلاحی ریاست تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ تھی، یعنی ہر چیز جس کی وجہ سے ایک قوم اوپر جاتی ہے۔ اور ہم چلے گئے بادشاہت کی طرف، اور مغرب جانی شروع ہوگی جمہوریت کی طرف۔ تو جمہوری ادارے جو ہوتے ہیں وہ ایک ملک میں وہ گورننس سسٹم ایسا دیتے ہیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آتی ہے، سرمایہ کاری ہوتی ہے، گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، خوشحالی آتی ہے، روزگار ملتا ہے، قوم کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ کا ٹیکس کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ مثلا آپ کسان ہیں۔ تباہ ہو گیا پاکستان میں کسان، ہندوستان میں کسان نہیں تباہ ہوا، اس کو سبسیڈائز کرتی ہے، گورنمنٹ مدد کرتی ہے۔ ہندوستان میں کل اسمبلی میں بھی کہا کہ ہندوستان میں اور پاکستان کے اندر آج سے 10 سال پہلے ہماری جو ٹوٹل کاٹن کی پروڈکشن تھی وہ 13 ملین بیل تھی، ہندوستان میں 15 ملین بیل تھی۔ آج پاکستان کی 10 ملین بیل ہے، ہندوستان کی 40 ملین بیل ہے۔ یعنی وہ کہاں سے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ سیڈ ڈیولپ کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے۔ تو بہرحال کرپشن کیا کرتی ہے؟ وہ ادارے تباہ کرتی ہے۔ کرپشن ہیومن ڈیولپمنٹ، یعنی انسانوں کے اوپر بجائے پیسہ خرچ ہو، اورنج ٹرینز پہ ہوتا ہے، میٹروز پہ ہوتا ہے، یلو کیبز پہ ہوتا ہے، اور ایسے موٹر وے جو کہ دگنی قیمت پہ بنتے ہیں باہر موٹر ویز، ان میں سے پیسے سائفن کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ انسانوں پہ پیسہ نہیں خرچ ہوتا، قوم نیچے چلی جاتی ہے۔ آج پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے کہ ہم جتنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ بر صغیر میں سب سے کم ہے۔ یعنی بر صغیر دنیا کا غریب ترین علاقہ ہے، اس میں بھی ہم سب سے پیچھے ہیں، کیونکہ یہ اورنج ٹرین میں 200 ارب جا رہا ہے۔ اب سوچیں 200 ارب روپیہ اورنج ٹرین پہ جا رہا ہے۔ سارا پختونخوا کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 113 ارب ہے۔ جو جتنا تعلیم پہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ آپ سوچیں کہ سارے بر صغیر میں سب سے کم پاکستان تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب، یہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہوگی۔ ایک کسان، ایک مزدور، جس کو آپ نے آج بھی کہا کہ جی پورا پاکستان ہے، اس میں کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں۔ ایک مزدور مشکل سے دن کے 300 روپے کماتا ہے۔ کسانوں کے جو آج کل حالات ہیں وہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے۔ وہ کیوں آپ کے پاس آئے؟ کیوں آپ کے اس مارچ کا حصہ بنے، آپ کے پروٹیسٹ کا حصہ بنے؟ اسے کیا ملے گا؟ دیکھیں جی، کسان کو تو سب سے زیادہ پروٹیسٹ میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ کسان تو پاکستان کا تباہ ہو گیا۔ یعنی جو بیچارہ اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی پیداوار کی اس کو قیمت ہی نہیں مل رہی۔ کپاس میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کاٹن کدھر سے چلی گئی ہے،
اس بیچارے کو جب وہ گندم پروڈیوس کرتا ہے اس کو تھیلیاں نہیں ملتی ہے. اور تو کسان کو اس لیے آنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے اس کمیونٹی پہ جدھر غربت سب سے تیزی سے پھیل رہی ہے, وہ ہے دیہاتی علاقے اور کسان. مزدور کو اس لیے آنا چاہیے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ایک بجلی لے لیں, اب بجلی کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ 140 ارب روپے کا وابدہ میں گھپلا ہوا ہے, 140 ارب روپے کا. سارا پھر سے پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ 113 ارب ہے. ریلویز کے اندر 10 ارب کا گھپلا ہے, آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹس کہہ رہی ہے. اب یہ جو سارا گھپلا ہے اس کی قیمت ہر مزدور, ہر کسان, ہر شہری مہنگائی کے ذریعے ادا کرتا ہے, مہنگی بجلی کے ذریعے ادا کرتا ہے. 680 ارب وابدہ کے ریسیویبلز ہیں, 350 ارب روپیہ سیکولر ڈیٹ پھر پہنچ گئی ہے, جبکہ آتے ساتھ ہی انہوں نے 480 ارب روپے کی سیکولر ڈیٹ دی. بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھا دی. تیل 40% بجلی بنتی ہے تیل سے, 40% بجلی, اور تیل کی قیمت آ گئی 40% اور بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. یعنی عوام کو چاروں طرف سے مہنگائی بھی ہٹ کر رہی ہے, اور جو انٹرنیشنلی فائدہ ہونا چاہیے تھا تیل کی قیمتیں نیچے آنے کے, اس کے اوپر بھی پیسہ بنا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے جی کہ کرپشن اور جو ٹیکس ایویژن ہے, ٹیکس کی چوری, اس کی ساری قیمت پاکستان کی عوام برداشت کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے. مہنگائی سب کو افیکٹ کرتی ہے, اور پھر جو گورننس, بری گورننس, ادارے ٹھیک نہیں ہیں, انویسٹمنٹ نہیں آتی. سب سے کم پاکستان کی تاریخ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس باری, سب سے کم انویسٹمنٹ. جب انویسٹمنٹ نہیں آتی تو بے روزگاری. اسحاق ڈار صاحب تو کہتے رہتے ہیں, ہر بار پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ دیکھیں فارن ایکسچینج ریزروز ادھر چلے گئے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے. آپ اس سے ایگری کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے آپ کوئی بھی کسی اکانومی سے پوچھیں, سب سے کم ایکسپورٹس کاٹن کا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ کاٹن پروڈکشن جو کیش کراپ ہے وہ نیچے. انویسٹمنٹ آپ خود کسی سے اکانومی سے پوچھ لیں, انویسٹمنٹ نیچے چلی گئی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن, انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو پیسے والوں سے ٹیکس لینا ہے وہ بھی نیچے ہے. ریمیٹنسز پہلی دفعہ پاکستان میں وہ کم ہو گئی ہیں. تو مجھے بتائیں خوشحالی کیسے ہے؟ یعنی کیا چیز کر رہے ہیں کہ جیسے ملک آگے بڑھے؟ وزیر اعظم کل ہی اسٹاک ایکسچینج گئے, وہ کہہ رہے ہیں ملک میں پیسہ آ رہا ہے, باہر تو جا ہی نہیں رہا. اصل میں جی یہ ہے المیہ پاکستان کا. برازیل کا پریزیڈنٹ صرف اس لیے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے کہ وہ بجٹ کی فگرز ٹھیک نہیں بتاتا. بجٹ کی فگرز پہ جھوٹ بولنے کے اوپر برازیل کے پریزیڈنٹ کو فارغ کر دیتے ہیں. یہاں فائنانس منسٹر ایک فگر نیشنل اسمبلی میں اناؤنس کر رہا ہے بجٹ گروتھ ریٹ کی, اور ایک IMF کو بتا رہا ہے. ایک طرف ہمیں کہہ رہا ہے کہ کوئی 4.25% گروتھ ریٹ ہوئی ہے, ان کو کہہ رہا ہے 3.25% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسی کے اوپر وہاں نکال دیا انہوں نے پریزیڈنٹ کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں دولت ہی نہیں بنے گی, انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی, جب تک آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی, تو پیسہ کدھر سے, خوشحالی کدھر سے آئے گی؟ یہ اشتہاروں میں ہے ساری. یہ اگر میاں صاحب, اچھا ایک نواز شریف میں, جب اب آج کل ساری جگہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں, ہم پوچھ رہے ہیں پینما کا بتاؤ, وہ فیتے کاٹ رہے ہیں, ایک سڑک کے 2 دفعہ فیتے کاٹ رہے ہیں. اچھا وہ کہتے جی دیکھیں نا یہ عمران خان, یہ میں خوشحالی لانا چاہتا ہوں, ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور عمران خان روک رہا ہے. میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو اپوزیشن کا ہے. پینما کا تو میں نے تو نہیں نکالا, وہ تو باہر انکشاف ہوا ہے. میرا اپوزیشن کا کام ہے کہ پاکستان کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا, آپ جواب دیں. وہ بجائے جواب دینے کے فیتے کاٹ رہے ہیں, اور پھر کہتا ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے شریف خاندان کی بزنسز میں, ان کے بینک اکاؤنٹس میں, ان کی بار پراپرٹیز میں. 2008 سے اب تک مجھے بتائیں کہ شریف خاندان کی کتنی انہوں نے گھر خریدے ہیں, ان کے خاندانوں نے گھر کتنے زیادہ بنائے ہیں, ان کی شوگر ملز میں کتنا اضافہ ہوا ہے, انہوں نے باہر کتنے گھر خریدے ہیں, ان کے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈیولپمنٹ کدھر ہو رہی ہے. پاکستانی قوم اس وقت نیچے جا رہی ہے. آپ کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیں, پاکستان نیچے جا رہا ہے. اور اس کے باوجود کہ اتنا بڑا ہمیں آئل کا بونانزا ملا کہ انٹرنیشنل آئل کی قیمتیں نیچے آ گئی, ہمیں اتنا بڑا فائدہ ہونا چاہیے تھا. ایک ہی اور آپ فگر دیکھ لیں کہ انہوں نے 3 سال میں اتنا قرضہ لیا ہے جو 10 سال پہلے پاکستان کی ساری تاریخ میں 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا. انہوں نے 3 سالوں میں
6,000 ارب روپیہ قرضہ لیا. تو کدھر سے خوشحالی آ رہی ہے؟ اگر ریزروز بڑھ رہا ہے تو قرضے لے رہے ہیں. یعنی ملک تو نہیں کوئی دولت پروڈیوس کر رہا نا. عمران خان صاحب، آپ نے اناؤنس کیا تھا 24 تاریخ کو رائیونڈ جا کے کریں گے کیا آپ؟ اصل میں جی یہ پہلے تو کلیئر ہو جائیں کہ ہم رائیونڈ کن کے گھروں کے اندر نہیں جانے لگے. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ہم گھروں میں چلے جائیں گے. کبھی بھی 20 سال میں تحریک انصاف نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, توڑ پھوڑ نہیں کی, گھروں میں نہیں گئے. یہ عموماً یہ کرتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا, چیف جسٹس بیٹھا ہوا جان بچا کے بھاگا تھا. یہ BBC انٹرنیشنل نیوز تک, کبھی کسی ڈیموکریٹک پارٹی نے ایسے کیا. گنڈے بلا کے تو چیف جسٹس کو بھگا دیا سپریم کورٹ سے. ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی. رائیونڈ کا آئیڈیا یہ ہے کہ ان کا ہے رائیونڈ کیمپ آفس. یاد رکھیں سارا خرچہ پاکستان کا ٹیکس پیئر دیتا ہے رائیونڈ کا. ساری سڑکیں, گیس پائپ لائن, ان کی جو نئی دیواروں کے اوپر 50 کروڑ روپیہ ان کی دیواروں پہ خرچ ہوا ہے رائیونڈ پہ, ہمارا پیسہ ہے. ان کی پولیس کے اوپر 50 کروڑ روپیہ سال کا خرچہ ہے, ہم دیتے ہیں اس کا. تو یہ ان کا کیمپ آفس ہے. ساری بجلی گیس کا خرچہ پاکستانی قوم دیتی ہے, اس لیے کیمپ آفس ہے ان کا. یہ ان کا گھر نہیں, اور ہم گھر میں نہیں جا رہے, اسے کوئی فاصلے کے اوپر ہم جلسہ کر رہے ہیں. تو اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ ہم ان سے جواب مانگ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ایک پرامن احتجاج اس کا حق ہوتا ہے. جب اس کو ڈیموکریٹک ادارے, نیب, FBI, FIA, یہ سارے جو ادارے ہیں, جب یہ ہمیں رسپانس نہیں کرتے, سپریم کورٹ ہماری پٹیشن ریجیکٹ رجسٹر کر دیتا ہے فریولس کہہ کے کہ جو ہمارے وکیل جن کا 100 سال کا تجربہ ہے آپس میں, وہ اتنی مشکل سے پٹیشن بناتے ہیں, وہ ابھی جج کے سامنے نہیں آتی, وہ رجسٹرار اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس رائٹ ہوتا ہے, پھر ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج کرنا. عمران خان صاحب، یہ احتجاج, پرامن احتجاج کب تک آپ کے جاری رہیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے جو میری بات ہوئی, ایک فٹیگ آتی جا رہی ہے لوگوں میں. لوگ کہتے ہیں نا اب ہر دفعہ جلسہ, خان صاحب جلسے بلا لیتے ہیں, ایک اور جلسہ صرف. دیکھیں نا ارشد, یہ بتائیں کہ 2 ہی راستے ہیں نا. چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, 2018 کی انتظار کرتے ہیں, یہ آرام سے پیسے بناتے رہتے ہیں, ہر پروجیکٹ پہ یہ پیسے بنا رہے ہیں. ان کی کوئی بھی, آپ ابھی نندی پور کے اندر کیا ہو رہا ہے جناب, فرنس آئل کے بل جدھر پڑے ہوئے تھے وہ جل گئے ہیں. کس نے جلائے ہوں گے؟ اربوں روپے کی وہاں کرپشن ہوئی ہے نندی پور میں. جس نے کرپشن کی اس نے کاغذات جلا دیے. کون ہوگا اس کے پیچھے؟ یہی میں آپ کو وابڈا کا بتا رہا ہوں, 140 ارب روپے کا اس میں فراڈ. ان اپنی آڈٹ بتا رہی ہے, گورنمنٹ کی آڈٹ. ریلوے میں 10 ارب کا فراڈ. نیو ایئرپورٹ بن رہا ہے, اس کا تگنا کاسٹ چلا گیا ہے. ہر چیز میں یہ پیسہ بنا رہے ہیں. ہم نے موٹر وے بنا رہے ہیں سوات, 2 اس میں ٹنلز ہیں جس میں بڑا اصل خرچہ ٹنلز میں آ رہا ہے. اتنا ہی موٹر وے جو ہم بنا رہے ہیں, یہ بنا رہے ہیں, 10 ارب روپے کا فرق ہے. ہم نے فلائی اوور بنایا وہاں پشاور میں. فلائی اوور میں تو زمین ہی نہ خریدنی پڑی, فلائی اوور ہوتا ہے. آزادی چوک میں انہوں نے فلائی اوور بنایا. آپ سوچیں کہ ہمارے فلائی اوور میں 83 کروڑ روپیہ کلومیٹر کا کاسٹ آیا, ان کا 211 کروڑ روپیہ کلومیٹر کا کاسٹ. 130 کروڑ روپے کا فرق ہے پر کلومیٹر. کسی کی جیب میں تو پیسہ جا رہا ہے. تو نہ نیب پوچھتی ہے ان کو, نہ FBI پوچھتی ہے, نہ کوئی ادارے پوچھتے ہیں, نہ ان کو عدالتیں پوچھتی ہیں. تو اگر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, کتنی غداری کریں گے پاکستانی قوم سے؟ تو میرے پاس راستہ کون سا ہے, یہی کر سکتے ہیں نا پرامن احتجاج. خان صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ صرف آپ اور آپ کی جماعت ہی اس پہ احتجاج کر رہی ہے, باقی لوگ اس معاملے پہ احتجاج نہیں کر رہے؟ باقی لوگ کیا غداری کر رہے ہیں؟ میں اب اس کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن میری ابھی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو ہم ساری اکٹھا رکھیں. جواب تو خیر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو اس میں شرکت نہیں کر رہا وہ کیوں کر رہا ہے. لیکن نا, اگر آپ شرکت نہیں کر رہے اور آپ کے سامنے پینما پیپرز ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں ڈیموکریسیز میں کیا ریئیکشن ہوا ہے. برطانیہ میں دیکھ لیں, پرائم منسٹر کو آ کے جواب دینا پڑا, تب تک پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھی جب تک اس نے جواب نہیں دیا. آئس لینڈ میں جواب نہیں دیا, پبلک اس کے گھر کے باہر آ کے کھڑی ہوگی, ریزائن کرنا پڑا اس کو. تو یہاں نہ جواب دیتے ہیں. اچھا الٹا میرے پہ کیس کروا دیا. اب اسپیکر نے, اب آپ تماشا دیکھیں, نام آپ کا ہے پینما میں, اربوں روپے کی آپ کی ڈسکور ہوئے ہیں,
مریم نواز کے نام پہ 2 کمپنیز 2006 میں نیلسن اور نیسکول جن کی میفیر اپارٹمنٹ اون کرتی ہیں، اربوں روپے کی ہیں وہ، اور 2012 میں وہ کہہ رہی ہیں ہماری تو کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، باہر ہے ہی نہیں، اور پھر 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے پراپرٹی کا۔ کیوں جھوٹ بولتی ہیں؟ کیوں نہیں وہ سچ بولتی؟ اگر آپ کی پراپرٹی ہے، حلال کا پیسہ، آپ کہیں میری پراپرٹی ہے۔ اگر حلال کا پیسہ ہو، کیونکہ حلال کا پیسہ نہیں ہے، جھوٹ بولا انہوں نے۔ نواز شریف نے اسمبلی کے فلور پہ آ کے جھوٹ بولا، 2005 میں ہم نے لیا۔ کلثوم نواز کہہ رہی ہیں ہم نے 95 میں لیے ہیں، انٹرویو دے رہی ہیں 95 میں لیے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم نے لیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 2005 میں لیے ہیں۔ تو یہ کیوں بول رہے ہیں جھوٹ؟ سب کو پتا ہے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کرپشن کا پیسہ ہے، اس لیے سچ نہیں بول سکتے۔ اب بجائے اس کی ریفرنس دینے کے لیے اسپیکر بھی ریفرنس دے رہے ہیں، اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسپیکر تو نون لیگ کا ہے نا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اس حوالے سے، اور شاید لیگلی کور بھی کیا ہے کہ ایک اسپیکر رولنگ آ گئی۔ میں اسی سوال کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، اور آج آپ کی جو ملاقات میٹنگ ہوئی اپنے پارٹی کے لیڈران کے ساتھ، تاریخ پھر آپ نے بدل دی ہے؟ نہیں جی، تاریخ ابھی ہم نے فرم اپ نہیں کی، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم باقی پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیں گے، لیکن یہ ہوگی محرم سے پہلے، یعنی 2 کو محرم شروع ہے تو تاریخ ہوگی اس سے پہلے۔ 24 کے ہم نے فلیکسیبل اس لیے رکھی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ باقی پارٹیز کمپلین کرتی ہیں، جب ہمارے سے پوچھا نہیں، ڈیٹ آپ نے دے دی، تو ہم نے کہا ہم ڈیٹ فلیکسیبل رکھتے ہیں۔ محرم کے تو پھر بڑا لمبا چلا جائے گا، اس لیے ہوگی محرم سے پہلے، اور ہوگی رائے ونڈ میں۔ تو اس ایک دن کے جلسے سے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ اصل میں جی یہ جو جلسہ ہوتا ہے یہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، اور رائے ونڈ کے اندر جو ہوتی ہے یہ بڑی سمبولک ہے۔ رائے ونڈ کے اندر انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے، کرپشن کا مطلب کہ پبلک کے پیسے کے اوپر سڑکیں، ہم دیکھیں گے نا ساری دنیا آ کے وہاں میڈیا ان کو سڑکیں دکھائیں گے کہ ایک خاندان اپنے گھر پہ سڑکیں پہنچانے کے لیے گیس لائن، ٹیلی فون ایکسچینجز لگ رہے ہیں، نہر جاری ہے ان کے شاہانہ پیلسز میں، سارے اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ۔ تو وہ بھی سمبولک ہے۔ بڑا اچھا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح کے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ کیسے یہ رائل مغل اعظم کا لائف سٹائل ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا لائے عمل بھی دیں گے جب ہم یہ بڑی اور یہ ہوگی، یہ سارے پاکستان سے میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، یہ ہوگی بڑی گیدرنگ۔ اس پہ ہم پورا اس لیے دعوت دے رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے شریفوں کے اوپر بھی، اور پاکستان کے ڈیموکریٹک اداروں کے اوپر، جنہوں نے انصاف دینا، جو انصاف نہیں کر رہا ہے، جو ساروں نے دروازے بند کیے ہوئے انصاف کے، ہم ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں یہ، اور پھر یہ رکے گا نہیں، اس کے بعد آگے چلے گا اور اگلا لائے عمل دیں گے۔ لاہور میں بھی جب آپ آئے آپ نے کہا کہ میں اپنے پارٹی کے ورکرز کا ایک امتحان لینے والا ہوں، اور جب آپ نے فائنل اعلان کیا کہ یہ تو سیریز ہے ایک اور جلسہ، اب پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو رائے ونڈ میں اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں پہ آئیں گے، وہاں پہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے؟ دیکھیں اکٹھے ہوں گے، ان کو اگلا لائے عمل دیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ جلسہ ہی کھیلتے رہیں گے، یہ اس سے گیم آگے بھی بڑھے گی۔ لیکن اصل میں اس وقت کیسز جانے لگے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی کیسز جائیں گے، سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پھر سے اپیل کی ہوئی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اداروں کو بھی ہم میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا کام ہے اس ملک میں انصاف کرنا، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر کے لیے ایک قانون ہے، وہ جو تھا مرضی پیسہ لوٹے ایک غریب آدمی کے لیے۔ خود سپریم کورٹ نے خود نیب کو کہا ہے کہ آپ یہ 2-2 لاکھ اور 4-4 لاکھ کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ تو ہم بھی سپریم کورٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا ایک طاقتور کا، کب اس کا بھی کب احتساب کریں گے، اور ہم انشاءاللہ جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ گیم ابھی آگے اور بھی ہے، اور اگلا گیم پلان کیا ہے رائے ونڈ کے بعد، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب، آپ نے کہا کہ گیم پلان آپ کے پاس ایک اور بھی ہے، آج آپ نے جو میڈیا سے بات چیت کی اس نے آپ نے کہا کہ رائے ونڈ کے بعد ہو سکتے ہیں ہم سڑکیں بھی بند کریں، یہ کون سا پلان ہے اور یہ محرم کے بعد امپلیمنٹیشن فیز آئے گی؟ میں نے یہ سڑکوں کا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔
پتہ نہیں ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کوئی تلنگوں کا میچ ہو رہا ہے یا کوئی. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ہمارا حق ہے. آپ ہمیں انصاف نہیں دے رہے, ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اور ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ باہر ڈیموکریسیز میں کیسے رسپونڈ کرتے ہیں ان کے سربراہ, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے کیونکہ رائیونڈ کو ان کے باپ کی جاگیر ہے. رائیونڈ ہم ان کے گھروں میں تو نہیں جا رہے. تو یہ جو ہمیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کسی اور کو اس طرح کی باتیں کریں, کیونکہ یہ پارٹی 126 دن کے احتجاج جو ہم نے دھرنا کیا تھا, یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو اس سے پہلے جو انہوں نے ہمیں مارا تھا یہاں 30 اگست کو. مجھے کبھی نہیں وہ رات بھولتی, 2014 میں جو انہوں نے ہمارے سے کیا. 400 لوگ ہسپتال پہنچے, جو 4-5 لوگ مارا بھی, جان سے مارا ان کو. تو جس طرح کا انہوں نے تشدد کیا, یہ ان کو ہی نقصان ہوگا, کیونکہ ہم تو اس کے بعد پھر پورا, اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کچھ کیا اس کے بعد تو پوری ریٹیلیشن ہوگی. ایک زعیم قادری فورس بھی بن گئی ہے لاہور میں. جان نثار نے زعیم قادری, اور زعیم قادری صاحب نے کہا تھا کہ ادھر آئے تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. پھر ایک بیان آیا اینٹ سے اینٹ بھی بجا دیں گے. یہ ساری چیزیں تو آ رہی ہیں وہاں سے, میسیجز بڑے کلیئر آ رہے ہیں. رائیونڈ آپ جا رہے ہیں. اس کے بعد سڑکوں والی جو آپ نے بات کی, وہ والا فیز محرم کے بعد ہے یا اس سے پہلے؟ نہیں, وہ تو ہم دیکھیں گے رائیونڈ میں کیا, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ادارے بھی کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور کس ادارے سے آپ کو امید ہے اس وقت؟ دیکھیں نا, اس وقت FBI نے منگوا لیا سارے ریکارڈ منگوا لیا پیناما کا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو جواب دیا وہ آپ کو یقیناً بتا دیا ہوگا عارف الوی صاحب نے اور دیگر لوگوں نے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, خود ہی اپنی, میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتا دیں. FBI سے آپ کو امید ہے کہ یہ ادارہ ڈیلیور کرے گا؟ لیکن میں تو پہلے, یہ اداروں کا ٹیسٹ ہے نا, یہ پیناما نے اداروں کو, پاکستان کے ڈیموکریٹک اداروں کا ٹیسٹ کر دیا. FBI کا, یہ نیب کا, سر, اور سب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے فرق بتا دیں کہ جنرل مشرف اور اس کی ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے مجھے. بلکہ اس کے بعد تو خوشحالی بھی تھی, اکانومی بھی بہتر تھی, ساری چیزیں بہتر تھی, روزگار بھی بہتر تھا. ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ادارے بھی انہوں نے کمزور کر دیے. اور مزید تو ڈیموکریسی میں تو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. الیکشن میں تو ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اچھا, ان تمام انسٹیٹیوشنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر. اسپیکر پہ آپ نے کہا کہ میں آئندہ انہیں اسپیکر نہیں مانوں گا. اس کے علاوہ کوئی ادارہ رہ گیا, کوئی ایک ادارے کا مجھے آپ نام بتا دیں جس سے آپ کو امید ہے کہ ہاں جی پاناما پہ جس نے 5 ماہ کچھ نہیں کیا, وہ ادارہ آپ کے رائیونڈ احتجاج کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا؟ اصل میں تو جی امید انسان اینڈ میں سپریم کورٹ سے لگاتا ہے, اور سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ بھی شروع ہو گئی, اسی میں بڑے انکشافات ہو جائیں گے. تو ہمارا تو ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ اداروں کے اوپر پبلک کے ذریعے پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس کے علاوہ یا پھر آپ بندوق اٹھا لیں اور خونی انقلاب کی طرف جائیں. دیکھیں نا, میں ان کو کہتا رہتا ہوں, کیا پاکستان سول وار کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو حالات اس وقت بن رہے ہیں, ادارے جیسا کہ آپ نے بھی کہا, اور 5 ماہ میں تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ میسج جس آگے ہی کو آپ لے کے گئے لوگوں تک, ہر شخص آج یہ سوال کر رہا ہے, اور یہ بات آپ ہی کہتے تھے کہ جناب امیر کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے. جو جیل بندہ جاتا ہے بھوک افلاس کی وجہ سے روٹی چوری کرتا ہے, وہ تو جیل چلا جاتا ہے. جو اربوں روپے لے کے جاتے ہیں ان کے کوئی ادارہ احتساب نہیں کر رہا. تو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک سول وار کی طرف جا رہے ہیں. آپ سارے جیلوں میں دیکھ لیں, سارے غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں, جن کو نہ آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں, نہ ان کو ہم سوشل سیکیورٹی دیتے ہیں, نہ ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا ہے, نہ کوئی جب بے روزگار ہوتے ہیں ان کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں. تو اور پھر نہ عدالتوں میں انصاف ملتا ہے, کچہریوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں, اور بھرے ہوئے ہیں جیل ایسے لوگوں سے. اور دوسری طرف اربوں روپے کی سارے رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے پرائم منسٹر اور اس کی فیملی. اربوں روپے کی چوری ہے ان کی, اربوں روپے کی. اور ابھی تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو کتنے اور ان کے بینک اکاؤنٹس باہر پڑے ہوئے ہیں. ڈنمارک بھی سٹاپ اوور کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ڈنمارک میں بھی رکیں گے. اس پہ آپ کے کوئی خدشات تو نہیں ہے ڈنمارک کے حوالے سے؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے جتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے ہیں کسی نے اور اتنا نہیں. اور لوگوں کو آصف زرداری کا بھی نام آتا ہے, جو انہوں نے چوری کی ہے کسی نے نہیں کی, کیونکہ انہوں نے پورا سٹرکچر بنایا ہوا چوری کرنے کا. ہر جگہ سے بڑے بڑے پروجیکٹس کرو, اس میں سے پیسے باہر لے جاؤ. جو پروجیکٹ وہی ہندوستان میں ہوتا ہے اسے دگنی قیمت میں یہاں کرو, اوپر سے پیسہ اٹھا کے باہر لے جاؤ. تو دیکھیے پوائنٹ کیا, ہم نے ارشد, لوگوں کو جب آپ
पुरअमन तरीके से अगर लोगों को आप इंसाफ नहीं देंगे, तब्दीली नहीं आने देंगे, एक जुल्म के निज़ाम को तब्दील नहीं होने देंगे, तो फिर आप खूनी इनकलाब के दरवाजे खोल देंगे। आखिर में लोग किधर जाएंगे? देखिए ना, हमारी 60% आबादी है तकरीबन 24-25 साल से नीचे। इनको रोज़गार चाहिए है, इनके पास रोज़गार नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े डाकू यहाँ से पैसा चोर करके बाहर ले जाते हैं। अब ये जो सारी हमारी पौध आ रही है, यूथ आ रही है, ये कितनी देर ये तमाशा होगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं ना कि सारे डेमोक्रेटिक तरीके में पुरअमन रह के ये सब कुछ करें, नहीं होता। आखिर में क्या होगा? ये लोगों ने आखिर में कुछ तो करना है। ये टाइम बॉम्ब है, यूथ का टाइम बॉम्ब है कि आपका यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, पाकिस्तान का। दुनिया में अगर आप देखें, यूरोप का तो बूढ़ा पॉपुलेशन है, यहाँ तो यंग पॉपुलेशन है। इनको आखिर में जब उनको सारे दरवाजे आप बंद कर देंगे, अपॉर्चुनिटीज के, अब तो बाहर भी दरवाजे बंद हो रहे हैं, बाहर भी नौकरी नहीं अब मिलती। सऊदी अरेबिया से बेचारे लोग वापस आ रहे हैं, इस्लामोफोबिया हुआ है बाहर से, ये आईसिस के डर से तो मुसलमानों के लिए बाहर भी जाना मुश्किल है, पाकिस्तानियों के लिए। तो आखिर में अगर पाकिस्तान का यही निज़ाम रहेगा, करप्ट निज़ाम, जिसमें लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो ये तबाही की तरफ जा रहे हैं हम। खान साहब, आपके साथ अपोजिशन की कौन सी जमात इस वक्त खड़ी है जो कि पनामा पे जितनी पैशन के साथ आप इस इशू को एजिटेट कर रहे हैं, उसी पैशन के साथ दीगर अपोजिशन जमातें भी एजिटेट कर रही हैं? चले, उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारे साथ रहेंगे, और रहना चाहिए इनको इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे ये अपनी तबाही करेंगे। जो जमात अब हमें छोड़ के जाएगी ना इस कोalition को, पब्लिक समझेगी कि इस जमात ये भी अपनी करप्शन बचाने के लिए गए हैं। जो आज नवाज शरीफ के पास जाएंगे, आप बेशक ये मीडिया को कंट्रोल कर लें, इश्तिहारात की बारिश हुई है, जितना फंसते हैं मीडिया हाउसेस की ये आशिया हो जाती है, पैसा आना शुरू हो जाता है उनके पास, ये जो मर्जी कर लें। जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की अदालत के अंदर फैसला पब्लिक कर बैठे कि जो आज जमात नवाज शरीफ के साथ जाएगी वो भी अपनी, उनके सरबराह अपनी करप्शन छुपाने के लिए जा रहे हैं। तो इन अपोजिशन 9 जमाती इत्तेहाद जिसको कहा जाता है, कि आपके साथ कोई भी जमात नहीं खड़ी है? नहीं, अभी मैं तो कह रहा हूँ कि अभी हमारे साथ है, और मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे अभी तक तो असेंबली में सारी जमातें हमारे साथ है। पनामा के इशू पे कौन आपके साथ एजिटेशन पे? ये इसके ऊपर है डाउट। असेंबली में हमारे साथ हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हमारे से राय नहीं ली, तो इसलिए हम अब राय ले रहे हैं, इसलिए तो डेट फ्लेक्सिबल रखी हुई है। वेन्यू नहीं फ्लेक्सिबल, वेन्यू है अराइवल, डेट फ्लेक्सिबल रखी हुई है। तो उनको कोशिश करेंगे कि उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए। कुछ अपोजिशन जमातें बैठी तो अपोजिशन बेंचेस में, लेकिन हामी मुस्लिम लीग नवाज की हैं, वो भी आपके साथ इस इशू पे पार्लियामेंट में पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। TORs कमेटी में उन्होंने पूरी सपोर्ट दी। देखिए, नवाज शरीफ, मैं उसका नाम रखा हुआ है ज़मीरों का सौदागर। हर इंसान की कीमत लगा देता है, जिसकी कीमत नहीं लगती उसको विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी तारीख है, मैं 30 साल से जानता हूँ इसकी गवर्नेंस। अब नवाज शरीफ ने, अब मेरी क्योंकि कीमत नहीं लगती, तो स्पीकर के जरिए रेफरेंस भेज दिया, इलेक्शन कमीशन को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है, डरा रहा है मुझे। तो इसकी नवाज शरीफ की पुरानी कोशिश ये है कि लोगों को खरीदो, मीडिया को खरीदो, जिस तरह आसिफ नवाज जंजुआ को खरीदने की कोशिश की BMW दे के, जिस तरह जनरल रहील को बार बार जी एक्सटेंशन, फील्ड मार्शल, ये वो खरीदने की कोशिश, जिस तरह बाकी सारे इदारों के अंदर इलेक्शन कमीशन में इनके लोग बैठे हुए हैं, नादरा में इन्होंने अपने लोग बैठाए हुए हैं, हर इदारे के अंदर इसने उन्होंने अपने पैमरा में अपना एक कारकुन को बैठा दिया है, जो रेगुलेटर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्पीकर की तरह, उधर इन्होंने अपना कारकुन बैठा दिया। PTV के ऊपर एक अपना एक घर का दरबारी बैठा दिया, PTV के ऊपर हर जगह अपने लोग बैठाए हुए हैं इन्होंने। नतीजा क्या हो रहा है कि मुल्क नीचे जा रहा है। PIA के ऊपर, PIA का किसको चार्ज दिया? वो जिसने NRO डील करवाई थी नवाज शरीफ की और जनरल मुशर्रफ की, उसको PIA का हेड, अब नहीं जो पहले थे। तो इलेक्शन में धांधली करवाने के लिए क्रिकेट का हेड बना दिया। तो सारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होते इसलिए हैं कि मेरिट है ही नहीं वहाँ, और रिवॉर्ड किया जाता है शरीफ खानदान की सर्विस के लिए। खरीदते, या इनको खरीदते हैं, हर एक की आदमी की कीमत लगती है। लोग फिर इमरान खान के साथ क्यों आए? बेहतर है नवाज शरीफ के साथ जाएं, जैसे आप कह रहे हैं सबको रिवॉर्ड दिया, एंड ही हैज बीन ट्रू टू हिज कमिटमेंट्स। और ऑपोजिशन को भी चलाते हैं, ऑपोजिशन को भी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी लोग इमरान खान के पास क्यों आए?
دیکھیں میں اپوزیشن جماعتوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں ارشد، اصل میں میرا جو پارٹی کا نصب العین 20 سال پہلے پارٹی بنائی تھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں لوگوں کو ساتھ لینے کے لیے، مجھے اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، اکیلا بھی جانا پڑے اکیلا جاتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب ہم وہاں دھرنے پہ تھے اکیلی پارٹی تھی، سارے جمع ہو گئے اسمبلی میں، برا بھلا کہہ رہے تھے، اکیلا کھڑا تھا، تو مجھے تو کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، کوشش کروں گا سب کو ساتھ لانے کے لیے۔ ایکسپوز ہوتے جائیں گے، جو ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ملتا ہے ساری قوم کو پتا ہوگا ان کی قیمت لگ گئی ہے، جو اس کے ساتھ جائے گا ان کی قیمت لگی ہوگی، کیونکہ جا ہی نہیں سکتا ایک ڈیموکریٹ ایک کرپٹ آدمی کے ساتھ جب تک اس کی قیمت نہ لگی ہو۔ اکیلا بھی رہنا پڑے میں اکیلا رہوں گا، لیکن پیناما پہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاناما پہ نہیں چھوڑیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی چند آوازیں ایسی ہیں جس میں اعتزاز احسن بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پاناما ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگلے سیگمنٹ میں جب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کہ تاریخ انہیں کس طرح سے یاد رکھے گی۔ ایک وقت کے ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے آپ نے ان کی گفتگو سنی، اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، وہ ساتھ آتے ہیں نہیں آتے، آپ نے ان کے خیالات سنے۔ عمران خان صاحب، تاریخ آپ کو کس طرح سے یاد رکھے گی؟ ارشد، میں نے اس کا کبھی سوچا ہی نہیں، لیکن میں تاریخ کا تو نہیں میں جانتا، لیکن مجھے ایک قائد اعظم کا پڑھا تھا کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے، بڑے کامیاب لائر تھے، شوفر ڈریون رولز رائس میں بیٹھتے تھے، ہیمسٹڈ میں ان کا گھر تھا انگلینڈ میں، پیسے والے تھے وہ، تو جب وہ واپس آئے پاکستان کی موومنٹ جوائن کی انہوں نے، اور ایک سیٹ ملی ان کو 1937 کے الیکشن میں، ایک سیٹ ملی قائد اعظم کی مسلم لیگ کو۔ تو کسی نے کہا کہ ان کے دوست نے کہا کہ آپ اچھا بھلا انگلینڈ میں رہ رہے تھے، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ اس گندی پالیٹکس میں آنے کی؟ تو جو قائد اعظم نے کہا وہ سمجھ لیں کہ وہ میری موٹیویشن ہے۔ انہوں نے کہا مجھے صرف ایک چیز میں دنیا میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں، اس دنیا سے جاؤں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ مجھے یہ کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ، کہ جناح صاحب آپ نے اپنی پوری کوشش کی اپنی قوم کے لیے۔ میں بھی اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو میں نے اپنے قوم کے لیے پوری کوشش کی۔ ایک الزام لگتا ہے آپ کے اوپر کہ جناب عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ایک تو اس کا رسپونڈ کر دیجیے گا، اور فائنلی کون سا ایسا انقلابی لیڈر ہے، ایک دو کے اگر آپ نام بتا دیں جن کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں ہاں یہ انقلابی لیڈر ہے اور عمران خان بھی اسی انقلابی لیڈر کے طور پہ تاریخ میں لکھا جائے گا؟ دیکھیں، کہتے ہیں اور کیا کہے کہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم بننے کے آسان طریقے بھی ہیں، لیکن جنرل مشرف اگر آصف اس کو شوکت عزیز کو بنا سکتے تھے تو مجھے انہوں نے بلکہ ایک جگہ کہہ ہی دیا تھا، خود ہی انٹرویو دیا تھا کہ اگر عمران چلا جاتا میرے ساتھ تو وزیر اعظم کا نواز شریف صاحب نے بھی 20 سیٹیں کی بارگین آپ پہلے اور پھر جنرل ضیاء نے آج سے پتہ ہی 98 آج سے کچھ 28 سال پہلے جب جنیجو کی گورنمنٹ ڈسمس کی، ان کے بیٹے نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جنرل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے جوائن کریں کیبنٹ، تب وزارت 35 سال کا تھا کہ وزارت لے لو۔ تو یعنی یہ لوگوں کا ہوگا، لوگ سوچتے ہیں کیونکہ ہر کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا وزیر بننا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میرے نظر میں پرائم منسٹر صرف تب آدمی بنے جب وہ ایک پرائم منسٹر ایک پاور ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے، کہ میں وہ مقصد اچیو کر لوں جس کے لیے میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں۔ جو میں کوشش کر رہا ہوں پختونخوا میں ادارے مضبوط کروں، پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کروں، انسانوں کے اوپر عدل اور انصاف کا نظام لے کے آؤں۔ کیا عمران خان ایک انقلابی لیڈر ہے؟ یہی انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیٹس کو ہلاتے ہیں تو وہ انقلاب ہے۔ آپ خون کے ذریعے بھی خونی انقلاب جو ایران میں آیا ہے، یا آپ ایک جو ذوالفقار علی بھٹو نے چینج تو لے آیا تھا، وہ سارا سٹیٹس کو ہلا دیا تھا اس نے عوام کی طاقت سے، وہ ہے جو موڈ وہ ہے کہ عوام کی طاقت سے سٹیٹس کو ہٹانا، وہ میرا انقلاب، میرے کون ہے لیڈرز کو آپ بریک کر سکیں گے؟ اور ٹوٹے گا اس سٹیٹس کو، ٹوٹتا ہی عوام کی طاقت سے ہے، یا تو بندوق کی طاقت سے ٹوٹتا ہے یا عوام کی طاقت سے۔ لیکن جو میرے ہیروز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں
لی کوان یو نے سنگاپور کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ مہاتر نے ملیشیا کو بدلا، اردوگان نے ترکی کو بدلا، یعنی اور آپ کے سامنے رزلٹ آیا کہ اس کی خامیوں کے باوجود جب کو ہوا تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ نشانی ہے ایک لیڈر کی کہ جس نے عوام کی زندگی بہتر کی، اس لیے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا۔ یہاں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہاں تو مٹھائیاں بانٹے لوگ، اور بانٹی تھی 99 میں جب کو ہوا تو لاہور کی مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو گئی تھی، کیونکہ لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے لیڈر جو آئیڈیل تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کے اندر ایک ماڈل بنا کے دکھایا جدھر عدل اور انصاف تھا، یعنی فلائی ریاست بھی تھی اور قانون کے نیچے سب ایک برابر تھے۔ تو وہ ہے اصل ماڈل، اور اس کے پیچھے مینڈیلا کا بھی بڑا ایک ہاتھ تھا، یعنی جو ساؤتھ افریقہ میں خون بچا گیا۔ اس طرح کے لوگ جو معاشرے میں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی گفتگو سنی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جتنی یہ محنت اور سٹرگل کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سٹرگل ہے جن کو کہ حقوق نہیں مل رہے، ایک ایسے فلائی ریاست جس کا کہ آئین پاکستان میں بھی درج ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔